السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آج آپ حضرات کو رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں غسل کرنے کا سنت اور صحیح طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایسا طریقہ کہ ہم غسل بھی کر لیں، اچھی طرح صاف ستھرے ہو کر نہا بھی لیں اور ہمارا روزہ بھی نہ ٹوٹے، روزہ بھی باقی رہے۔ کیونکہ عام طور سے نہاتے ہوئے لوگ دو غلطی کرتے ہیں، ان دو غلطی کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی اور بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں پورا طریقہ پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، روزے کی حالت میں غسل کرنے کا، نہانے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو غسل کرنے کی نیت کی جائے، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے جائیں، اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کی جائے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا جائے اور اس کے بعد اپنے سارے بدن پر پانی بہایا جائے۔ یہ مختصر انداز میں نے آپ حضرات کے سامنے طریقہ بیان کر دیا، اور اگر آپ تفصیل سے وضاحت کے ساتھ غسل کرنے کا، نہانے کا مکمل طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو پہلے ہی میں اس پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، پوری تفصیل کے ساتھ میں نے اس میں غسل کا طریقہ بتلایا ہے۔ میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ وہاں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو طریقہ میں نے اس میں بیان کیا ہے آپ اسی طریقے سے غسل کریں، آپ کو غسل بالکل صحیح اور درست ہوگا۔ لیکن رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں نہاتے وقت، غسل کرتے وقت 2 باتوں کا لازمی طور پر خیال رکھیں۔ اگر 2 باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے، یعنی 2 باتوں کا اہتمام نہیں کریں گے روزے کی حالت میں، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ 2 غلطیاں کیا ہیں؟ توجہ کے ساتھ سنیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ نہاتے وقت ناک میں جب پانی ڈالیں تو زیادہ اندر تک نہ لے جائیں۔ اس طرح سے پانی نہ ڈالیں کہ وہ ناک کے بانسے میں ہوتے ہوئے حلق میں اتر جائے۔ اگر اس طرح سے ہم نے ناک کے اندر پانی پہنچایا اور حلق کے اندر پہنچ گیا تو پھر ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی قضا کرنا بعد میں لازم اور ضروری ہوگا، اس لیے روزے کی حالت میں نہاتے ہوئے یہ غلطی کبھی نہ کریں۔ بس نارملی اس طرح سے ناک میں پانی ڈالنے کہ یہاں تک پانی پہنچ جائے، سانس کے ذریعے اوپر کو پانی بالکل نہ کھینچیں۔ آسانی کے ساتھ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں اور اس کے بعد ناک کو صاف کر لیں۔ اور دوسری غلطی یہ ہے جو نہاتے وقت روزے کی حالت میں کی جاتی ہے کہ جس طرح عام حالات میں غرارہ کیا جاتا ہے، روزے کی حالت میں وہ غرارہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہم نے غرارہ کیا اور غرارہ کرتے وقت حلق کے اندر اگر پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ سے بھی پھر ہمیں بعد میں قضا کرنی پڑے گی، نہیں کریں گے تو پھر گنہگار ہوں گے۔ تو یہ 2 غلطیاں ہیں کہ ناک کے اندر ہمیں پانی زیادہ اوپر تک نہیں پہنچانا ہے کہ حلق میں پہنچ جائے، اور اسی طرح غرارہ بھی ایسے نہیں کرنا ہے کہ پانی حلق میں پہنچ جائے۔ اگر اس طرح سے ہم نے روزے کی حالت میں کیا تو پھر ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باقی نہیں رہے گا۔ تو ان 2 باتوں کا خیال رکھا جائے تاکہ ہمارا غسل صحیح اور درست ہو۔